اس کے بعد اب دیکھیے کہ ہمارے ملک میں آزادی رائے اور آزادی اجتماع کا کیا حشر ہے. کوئی نظام کبھی صحیح طور پر نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کے اوپر تنقید کی آزادی موجود ہے. جب تک کہ لوگوں کو ارباب حکومت کی غلط کارروائیوں پر احتجاج کرنے کا حق نہ ہو، ان کی غلطیاں کھول کھول کر بیان کرنے کا حق نہ ہو، جب تک لوگوں کو یہ حق نہ ہو کہ عوام الناس کے سامنے ملک کے پورے حالات پوست کندہ آئیں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے حکمراں کیا کر رہے ہیں. یہاں یہ کوشش کی گئی ہے کہ پریس کا گلا گھونٹ دیا جائے. پریس آرڈیننس جیسا کچھ ہے، پریس والے ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے گلے میں پھندا ڈالا. ہر طرف سے کسا گیا ہے ان کو تاکہ وہ سرکار کی مرضی کے خلاف کچھ نہ لکھ سکے. اور جس نے بھی مرضی مبارک کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو اس کو نوٹس ملے ہیں، اس کے پرچے بند کیے گئے ہیں. میرا اپنا رسالہ ترجمہ القرآن اس کا شکار ہو چکا ہے اور اب پھر ایک نوٹس آیا ہوا ہے اس کا شکار کرنے کے اور متعدد پرچے بند ہیں. اس پھندے کے اوپر بھی اکتفا نہ کیا گیا اور اشتہارات پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک سرکاری بورڈ بٹھایا گیا جس کے صدر غالباً خود گورنر صاحب نے جس کے صدر خود گورنر صاحب. یہ بورڈ اس غرض کے لیے ہے کہ جو اخبار بھی ذرہ برابر آزادی اختیار کرے تو اس کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یعنی اشتہارات ختم کر دے. موجودہ زمانے میں کوئی اخبار خواہ کتنا ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو اور پبلک کتنی ہی اس کو پسند کیوں نہ ہو کرتی ہو، لیکن وہ محض خریداری کے بل کے اوپر کبھی زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کو اشتہارات کی آمدنی. اس رات سے ہماری حکومت واقف تھی، چنانچہ اس نے اشتہارات پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک بورڈ مقرر کیا تاکہ جو اخبار بھی ذرا آزادی بڑھتے تو اس کو یہ مار دی جائے کہ اس کے اشتہارات کی آمدنی ختم. اس پر بھی اتفاق نہ کیا گیا. پریس ٹرسٹ قائم کر دیا تاکہ اخبارات کو ادھر سے ادھر تک سارے ملک میں خریدنے کا سلسلہ شروع کیا جائے اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کو لے کر اتنا روپیہ اکٹھا کیے جائے کہ ایسے اخبارات نکلیں ملک کے اندر کہ جو لوگوں کو انٹرٹین کریں، ان کو عیاشی کی چاٹ لگائیں اور ملک کے معاملات سے ان کو کوئی دلچسپی باقی نہ رہے. یہ سب کاہے کے لیے ہے؟ اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کے کارنامے پبلک کے سامنے کھلے؟ چھپانے کی کوشش اور پردہ ڈالنے کی کوشش تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو کوئی چوری کر رہا ہو، وہ نہیں چاہتا کہ حالات کھلے. آپ کا یہ کوشش کرنا کہ اخبارات میں صحیح خبریں نہ آنے پائیں، تفصیل سے حالات نہ آنے پائیں ملک کے، اور یہ کوشش کرنا کہ ملک کے حالات پر کوئی تبصرہ آزادہ نہ کیا جا سکے جو آپ کے کارناموں کے اوپر کوئی تنقید کی نوعیت کا ہو، نہ کسی کے بیانات ایسے شائع ہونے پائیں جن میں آپ کی کارروائیوں پر تنقید ہو. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کے متعلق آپ کو اندیشہ ہے کہ کھل گیا تو لوگوں کی رائے ہمارے متعلق خراب ہو. ایماندار آدمی کبھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کے کارنامے کے اوپر پردہ ڈالا جائے اور چھپایا جائے اور اس کی کارکردگیاں لوگوں کے علم میں نہ آئیں. ایماندار آدمی کہتا ہے کہ آرا کی حسابت پاک محاسبہ چل رہا، اس کا اگر حساب پاک ہے تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی کارنامے کھلے. یہ پریس کے ساتھ کیا. دوسری طرف اس بات کی کوشش کی گئی کہ لوگوں سے آزادی تقریر بھی سلب کی جائے. ہمارے ملک میں دفعہ 144 نے ایک پورے کانسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر. میرا خیال یہ ہے کہ تنہا ایک دفعہ 144 کے ذریعے تو حکومت کی جا سکتی ہے، جو استعمال اب اس کا شروع کیا بالکل امرت دھارا ہے ہر چیز کے لیے دفعہ 144 اور ہر وقت دفعہ 144. بہت سے اللہ ایسے ہیں کہ جن میں 2 مہینے دفعہ 144 رہا ہے، 8-10 دن کے لیے بند کیا گیا، اس کے بعد پھر کھول دیا. لاؤڈ اسپیکر آرڈیننس لایا گیا اور وہ
وہ ہم ہی تھے جن کی بدولت وہ آیا. پہلے ہماری وجہ سے وہ لایا گیا, اس کے بعد جب آ گیا تو آ کے بیٹھ گیا, پھر وہ گیا نہیں. عدالت نے اس کو خلاف قانون قرار دیا تو پھر ایک دوسری شکل میں اسی کو لا کے رکھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر اگر موجود ہوگا تو ہزاروں آدمی بیک وقت سن لیں گے وہ بات جس کو ہم نہیں چاہتے کہ کھولی جائے. اگر تم بولو گی تو 100-200 میں بول لو تاکہ زیادہ پھیلے تو نہیں. معلوم ہوا کوئی چیز ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں کہ حالات نہ کھلنے کو؟ کیوں ڈرتے ہیں تنقید سے؟ ایماندار آدمی تو کبھی تنقید سے نہیں ڈرا سکتا. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, بالکل بے تکلف پیش کرتا ہوں. نہ صرف میری پبلک لائف بلکہ میری پرائیویٹ لائف کے اوپر بھی آپ تنقید کیجیے اور خوردبین لگا کر دیکھیے. اور اگر میرے اندر کوئی عیب نظر آئے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھیلا دیجیے, ساری دنیا کو بتا دیجیے کہ یہ شخص ایسا ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ بولے نہ کوئی لکھے نہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد خوشامدیوں کو چھوڑ دیا جائے کہ روز ان کے بیانات 2-2, 3-3 کالم کے شائع ہوا کریں اور روز وہ سنایا کریں کہ حضور ایسے اور حضور کی یہ کارنامے ہے. اس طرح سے آپ اس ملک کے باشندوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. مجموعی طور پر جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہاں وہ یہ ہے کہ ایک ضمیر فروش قوم تیار کی جائے اور ایک ڈرپوک قوم تیار کی. جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ اس ملک میں 2 ہی قسم کے آدمی دیکھنا چاہتے ہیں, یا وہ جو اپنا ضمیر بیچیں اور یا وہ جو ڈریں. اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نہ اپنے آپ کو بیچتا ہے اور نہ ڈرتا ہے, اس کو وہ اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کا وجود نہیں دیکھنا چاہتے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی قوم کا خیرخواہ ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ قوم میں ایک آدمی بھی ضمیر فروش نہ رہے اور ایک آدمی بھی ڈرپوک نہ رہے. خیرخواہ آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری قوم سینہ تان کے کھڑی ہونے والی ہے, میری قوم کا ایک ایک آدمی دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوگا. لیکن جو آدمی خود غرض ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری قوم میں سارے کے سارے ضمیر فروش اور سارے کے سارے ڈرپوک ہوں, اور جب میں کھڑا ہوں تو میرے سامنے گردنیں چھدیں, اور جب میں ڈانٹوں تو سب کانپ جائیں اور کسی کی یہ ہمت نہ پڑے کہ میرے سامنے بول سکیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم جس کو یہ تربیت دی جائے اور جس کے نوجوانوں کو بھی مار مار کر اور پیٹ پیٹ کر پریس آرڈیننس نافذ کر کر کے غلامی کے لیے تیار کیے جائے, ایسی قوم دشمنوں کے لیے نرم چارہ ہوتی ہے. اگر کوئی دشمن ملک کے اندر گھس آئے اور لوگوں کو یہ خیال ہو جائے کہ اب یہ قابل ہو جائے گا تو لوگ اس کے سامنے بھی سر جھکانے کے لیے اسی طرح تیار ہو جاتے ہیں جس طرح آپ ان کے سامنے تیار. ضمیر فروشی سے آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی دشمن کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ دشمن کے سامنے وہی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جن کی گردنیں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو اور جن کو کوئی خرید نہ سکتا. بکنے والے اور ڈرنے والے لوگ کبھی دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور یہاں خود غرضی کی بنا پر ایک قوم کی قوم تیار کی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ دشمنوں کے لیے نرم چارہ